السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن ود بھٹو۔ انشاءاللہ آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ لاہور ریزولوشن کے اوپر ہوگا۔ لاہور ریزولوشن کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے کانٹینٹ کو دیکھ لیں گے۔ کانٹینٹ میں سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن کو ڈسکس کریں گے، اس کے بعد اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، پھر ٹیکسٹ کو ڈسکس کریں گے۔ ٹیکسٹ کے بعد جو ہے انالیسس کریں گے اس کی، پھر کہا جاتا ہے اس کو پاکستان ریزولوشن کیوں کہا جاتا ہے۔ پھر ریئیکشن دیکھیں گے کہ برطانیہ اور انڈین نیشنل کانگریس کا اس کے اوپر کیا ریئیکشن تھا، کہ یہ ان کو کیسا لگا یہ پاکستان کی ڈیمانڈ کرتے ہوئے، اور پھر اس کے اوپر کرٹیسزم جو کیا جاتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کے بعد اسٹیٹ بنا دیا گیا اور واقعتاً کچھ اور اس کے علاوہ جو ہے کنکلوژن کو دیکھیں گے۔ اچھا، بیک گراؤنڈ کی اگر بات کی جائے تو بیک گراؤنڈ ہم انسیڈنٹ شروعات کریں گے 1930 سے۔ یہ 19 دسمبر 29 کا دن بنتا ہے 1930 کو، اور یہ 1930 کا ویسے سال راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کا بھی بنتا ہے، لیکن علامہ اقبال کو وہاں پہ انوائٹ نہیں کیا گیا تھا۔ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے اندر وہ نہیں گئے تھے، اور ان کو ادھر انوائٹ کیا گیا تھا پریزیڈنشل ایڈریس کے لیے، اور وہ آ جاتے ہیں الہ آباد کی طرف، اور وہاں پہ لوگوں کو بالکل کم تعداد پائی جاتی ہے۔ کچھ کتابیں تو لکھتے ہیں کہ لوگوں کو لانے کے لیے دکانیں بند کر کے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ بھائی آ جائیں آپ اور اس ایڈریس کو سنیں۔ بالکل کم، لوئسٹ نمبر آف پیپل تھے وہاں پہ جو ہیں علامہ اقبال کی جو ہے ایڈریس کو سننے کے لیے۔ اچھا، ایڈریس میں جو کچھ اہم باتیں کی گئی تھی اس میں سے علامہ اقبال کی بات یہ تھی کہ مسلمان ایک نیشن ہے، ہر لحاظ سے اسلام بائنڈنگ فورس ہے، کہ اسلام کے اوپر ہی یہ متحد ہے۔ پھر یورپین ڈیموکریسی کو انہوں نے اچھا خاصا کرٹیسائز کیا تھا، پھر ڈیمانڈ کی تھی سپریٹ اسٹیٹ کی، اور ریجیکٹ کیا تھا کہ یہ نیشنل یونٹی سب کانٹیننٹ کے اندر یہ ساری قومیں اکٹھی یعنی کہ ساتھ مل کے نہیں رہ سکتی۔ جو لاسٹ والی بات تھی وہ میں نے ادھر لکھی ہوئی ہے کہ نارتھ ویسٹ ریجنز کو جو ہیں وہ سنگل نیشن بنا دیا جائے ود اور وداؤٹ برٹش امپائر، اور ان کو سیلف گورنمنٹ دی جائے۔ اور لاسٹ میں یہ بھی بات کی تھی کہ مجھے نارتھ ویسٹ جو ریجنس یعنی کہ آج کے سندھ، پنجاب، بلوچستان اور اس وقت کا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس آج کا خیبر پختونخوا جو ہے، یہ جو ہے مجھے فائنل ڈیسٹنی مسلمانوں کی نظر آ رہی ہے۔ یہ سب کانٹیننٹ کے اندر پہلا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے، ایسا ایونٹ ایڈریس ہو جاتا ہے جس میں ایک الگ ملک کی یا الگ نیشن کی بات کی جاتی ہے، اور مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ہر طرح سے ایک الگ نیشن ہے۔ ویسے تو ٹو نیشن تھیوری وہ پہلے سے ایگزسٹ کرتی آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ بات کی جاتی ہے 1933 کی۔ 1933 کا سال بنتا ہے جب ایک پمفلٹ پبلش کیا جاتا ہے، چودھری رحمت علی اس کو پبلش کرتے ہیں، اور اس میں لکھا جاتا ہے کہ پاکستان کا نام دیا جاتا ہے اور وہ آزادی کی بات کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایکٹ آ جاتا ہے آل انڈیا، یہ جو ایکٹ 1935 کا، جس کے تھرو وہ فیڈرل سسٹم بنا کے سب کانٹیننٹ کو رن آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ الیکشن ہو جاتے ہیں 1937 کے اندر، اور کانگریس جیت جاتی ہے اچھی خاصی اکثریت کے ساتھ، اور کانگریس جو ہے وہ کانگریس کے فلیگ کو نیشنل فلیگ بنا دیتے۔ بندے ماترم جو ہے وہ اس کو نیشنل اینتھم بنایا جاتا ہے ان کی حکومت میں۔ کاؤ کے سلاٹر جو ہیں ان کو بین کیا جاتا ہے۔ کنسٹرکشن آف ماسک کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر بھی بین لگا دیا گیا تھا ان کی حکومتوں کے اندر۔ اچھا، پھر انسیڈنٹ اور جو آ جاتا ہے وہ 1939 کے اندر آ جاتا ہے اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر، جب سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، 1945 تک چلتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جاپان کے اوپر 2 ایٹم بم مارے جاتے ہیں 1935 میں، لیکن یہ انسیڈنٹ کوئی ایسا بنتا ہے جس میں جو ہے وہ برطانوی نمائندے ادھر وائسرائے کہتا ہے انڈین نیشنل کانگریس کو اور جو ہے مسلم لیگ کو کہ آپ برطانیہ کا ساتھ دیں وار میں، جنگ میں ان کے اپنے دشمنوں کے خلاف جو ہے، لیکن انڈین نیشنل کانگریس اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے ان کی جو بات کو کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہاں، باقی جو ہے وہ مسلم لیگ نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ انڈین نیشنل کانگریس کا کہنا تھا کہ آپ ہمیں پہلے آزادی دے دیں پھر آپ کی مدد کریں گے ہم، اور مسلم لیگ نے ان کو جو ہے وہ فلی سپورٹ کیا تھا قائد اعظم نے۔ اس کے بعد خاکسار کے یہ جو ایونٹ ہوتا ہے وہ گولیاں چلائی جاتی ہے خاکسار موومنٹ کے اوپر، یہ جو لوگ نکلتے ہیں، اور قائد اعظم آتا ہے ان کے ہاسپٹلس کو وزٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لاہور کی طرف بڑھتے ہیں اور وہاں پہ یہ اپنا ایڈریس بھی دیتے ہیں، اسپیچ بھی کرتے ہیں۔ اچھا، لاہور ریزولوشن جو ہے وہ بنگال کا جو چیف منسٹر تھا اس وقت کا ایک فضل حق صاحب، انہوں نے اس کو موو کیا تھا، اور سیکنڈ کیا تھا خلیق الزمان صاحب نے، اور یہ ڈسکس ہوتا رہا ہے 22 مارچ سے 24 مارچ کے دوران، یہ کوئی 3 دن بنتے ہیں۔ 23 مارچ کو اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے،
اور 24 مارچ کو اس کو اپروو بھی کیا جاتا ہے۔ اس کی لوکیشن جو ہے وہ منٹو پارک، جس کو ابھی اقبال پارک کہا جاتا ہے، لاہور کے اندر، بالکل اسی مقام کے اوپر جہاں پہ آج مینار پاکستان بنایا گیا ہے، یہ وہ علاقہ بنتا ہے۔ اور مینار پاکستان جو ہے یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اس کی ڈیزائن جو ہے وہ نصیر الدین مسرت خان صاحب نے کی تھی۔ اس کی ہائٹ جو ہے وہ 70 میٹر ہے۔ لاہور ریزولوشن کے اندر 5 پیراگرافس بنتے ہیں۔ اچھا، ریزولوشن کے اندر جو بنیادی طور پہ باتیں لکھی گئی ہیں وہ سب سے پہلے یہ لکھی گئی ہے کہ نارتھ ویسٹ اور ایسٹرن زونس آف جو انڈیا ہے، یعنی کہ آج کے نارتھ ویسٹ 4 صوبے جو پاکستان آج کا ہے، اور ایسٹ کی جو بات کی جاتی ہے مشرق کی، وہ آج کا بنگلہ دیش بنتا ہے، بنگلہ دیش کا جو ریجن ہے وہ بنتا ہے۔ اچھا، ان کے بارے میں کہا گیا ہوا ہے کہ ان کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بنا دیے جائیں اور ان کو اٹانومی دی جائے جو ساورین ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد یہ وہ علاقے ہیں جہاں مسلمانوں کی اگر دیکھا جائے تو میجورٹی بنتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس لفظ کو یاد رکھنا ہے، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کی جو بات کی گئی ہے، پھر اٹانومی کی بات کی گئی اور ساورینٹی کی بات کی گئی ہے کہ یہ ساورین بھی ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد بات کی گئی تھی کہ جی پروٹیکٹ کیا جائے گا مائنورٹیز کو ان علاقوں میں اور ادر پارٹس آف انڈیا کے اندر بھی، کہ مسلمان جہاں بھی رہیں گے ان کو جو ہے وہ اچھا خاصا پروٹیکشن دیا جائے گا، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، ان کی ریلیجیس، اکانومک، مورل، پولیٹیکل ویلیوز جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا۔ پھر آگے بات کی گئی تھی کہ ہم جو ہیں کوئی بھی ایسا قانون ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا مسلم لیگ کو جب تک یہ ٹیریٹوریل ری ایڈجسٹمنٹ نہیں کی جاتی، یعنی کہ یہ جو یونٹس ان کو ڈیمارکیٹ نہیں کیا جاتا، جن کی یہ بات کرتے ہیں نارتھ ویسٹ کی اور ایسٹرن زونس آف انڈیا کی۔ پھر انہوں نے آئیڈیا آف فیڈرل سسٹم جو ہے اس کو بالکل طور پہ ریجیکٹ کر دیا تھا کہ فیڈرل سسٹم کسی بھی طور پہ قابل قبول نہیں ہے انڈین سب کانٹیننٹ کے حوالے سے، اور یونائٹڈ انڈیا کو تو انہوں نے بالکل جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا تھا لاہور ریزولوشن کے اندر۔ اچھا، انالیسس میں پہلی بات تو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کی آ جاتی ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کی سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں، اچھا کچھ تو لوگ بیچ میں آ کے کہتے تھے نا کہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کی جو ہے یہ ٹائپنگ مسٹیکس تھی، کہ جی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کی جو ہے وہ کہ 2 اسٹیٹس بننی تھی یا ایک اسٹیٹ کی بات کی گئی تھی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ قائد اعظم کے منہ سے کبھی بھی 2 ریاستوں کی بات نہیں کی گئی، سب وہ مسلمانوں کے لیے۔ ہاں، 2 ریاستوں کی بات کی گئی ہے انہوں کی، لیکن انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ایک مسلمانوں کی ہوگی اور وہ جو ہے ایک غیر مسلموں کی یا ہندوؤں کی کہہ لے ان کی ہی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ جو لوگ ملتے ہیں، پہلی بات تو ان کے پاس کوئی بھی کلیئرٹی نہیں ہوتی سنگل اسٹیٹ بننی ہے یا 2 اسٹیٹس بننی ہیں، کیونکہ یہ وقت یا پولیٹیکل سچویشن ایسی تھی، میں آگے آپ کو جا کے بتاؤں گا کہ یہ کون سی سچویشن بنتی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کوئی چیز نہیں کہی کہ بھائی ایک ہی اسٹیٹ بننی ہے یا 2 اسٹیٹس بننی ہیں۔ پاکستان جو بننا ہوگا آگے تو یہ 2 ممالک بننے ہیں مسلمانوں کے لیے، وہ جو ایسٹرن زون سے اور یہ نارتھ ویسٹرن زون سے، یہ دونوں الگ الگ ممالک ہوں گے، یا صرف انڈیا اور پاکستان ہی ہوگا جو الگ ملک ہوگا۔ اچھا، اس ریزولوشن کے اندر پاکستان کا نام تک استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جب انہوں نے ایک الگ ملک کی بات کی گئی تھی یا اسٹیٹس کی بات کی گئی تھی تو لوگوں نے اس میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ 1945-46 کے الیکشن میں آپ لوگوں کو نظر آتا ہے۔ اچھا، یہ جو 1906 سے ایک سیپریٹ الیکٹریٹ کی یہ بات کر رہے تھے کہ جداگانہ انتخابات کا حق دیا جائے، وہ یہاں آ کے جو ہے وہ ایک کلیئرٹی بن گئی کہ اب یہ الگ ملک مانگ رہے ہیں، الگ یہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ وہ اسٹیٹس کو ڈسکس کرتے ہیں ہم کہ ہم ان کو اب الگ ایک جو ہے وہ اسٹیٹ چاہیے۔ اچھا، انالیسس میں ایک تیسری پوائنٹ آ جاتی ہے کہ بھائی 1930 میں بھی تو علامہ اقبال نے بات کی تھی، یا 1933 میں بھی جو ہے وہ چودھری رحمت علی صاحب نام لے کے آئے تھے، انہوں نے ڈسکس بھی کیا تھا، لیکن اس کو کسی نے سیریسلی لیا ہی نہیں۔ اچھا، یہ اس وقت اگر تھوڑا پولیٹیکل سچویشن کو دیکھا جائے تو یہ ایسا دن بنتا ہے، ایسا سال بنتا ہے جہاں پہ ایک طرف تو برطانیہ کا مسلم لیگ نے ساتھ دیا، یعنی کہ برطانیہ کے ساتھ مسلم لیگ کے تعلقات کئی حد تک اچھے بھی ہو گئے، کیونکہ کانگریس نے تو جو ہے وہ اس کو ڈینائی کیا تھا کہ ہم ورلڈ وار 2 کے اندر برطانیہ کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن مسلم لیگ نے دے دیا، اور پھر ورلڈ وار 2 جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور برطانیہ فلی طور پہ انگیج ہیں اپنے جو ہیں
دشمنوں کو شکست دینے کے لیے وہ یہاں سے بھر بھر کے فوجیوں کی جو ہیں وہ جو ہیں برتیاں کرتا ہے اور ان کو استعمال کرتا ہے ادھر۔ اچھا، پھر لاہور ریزولوشن کے اندر یہ جو ٹیکسٹ کی بات کی گئی ہے، بنیادی طور پہ یہ جو ٹیکسٹ، ان میں سے کوئی اگر بنیادی نقطے کو دیکھا جائے تو یہ ناؤ اور نیور پمفلیٹ سے لی گئی یہ چیزیں۔ 1930 میں جو علامہ اقبال نے بات کی تھی نارتھ ویسٹرن زونس آف انڈیا کو جو ہے وہ ایک الگ نیشن بنا دیا جائے، ان کو سیلف گورنمنٹ دی جائے اور جو ہے وہ ود اور وداؤٹ انڈیا ہو۔ اب اس کو حتمی جو یعنی کہ ان ریٹن بات، یہ بنیادی جو ڈھانچہ پیش کیا تھا اس تقریر کو، وہ چودھری رحمت علی صاحب نے کیا تھا 1933 میں، انہوں نے بھی اسی بات کو آگے بڑھایا تھا۔ پھر جب لاہور ریزولوشن پیش ہوتا ہے تو یہ اسی پمفلٹ کو آگے لے کے آتے ہیں۔ اگر آپ ان کے بنیادی نکات کو دیکھیں گے، یہ میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو کمپیریزن کر کے بتاؤں گا، تو وہ جو چیزیں پیش کی گئی ہے ناؤ اور نیور پمفلٹ میں، وہ ساری چیزیں ادھر ڈسکس ہوتی ہے لاہور ریزولوشن کے اندر۔ اچھا، انالیسس کو اگر اور آگے بڑھائیں تو اس کے اندر کوئی وہی بات آ جاتی کہ کوئی کلیئر پارٹیشن کی بات نہیں کی جاتی، کہ یا باؤنڈریز کو ڈیفائن نہیں کیا جاتا کہ ملک جو بننے ہیں وہ کس انداز میں بننا ہے۔ میں واپس اسٹیٹس والی بات کے اوپر آ جاتا ہوں۔ دیکھیں، کلیئر کٹ انہوں نے بات نہیں کی تھی ایک پولیٹیکل سچویشن کو سمجھتے ہوئے۔ پولیٹیکل سچویشن کیا تھی؟ دیکھیں، گریٹر بنگال کے ایک موومنٹ چلا رہے تھے حسین شہید سہروردی، اور یہ جو سبھاش چندر بوس تھی اس کا بھائی سرحد بوس، انہوں نے ایک موومنٹ چلائی ہوئی تھی کہ بنگال کو جو ہے وہ گریٹر بنگال بنایا جائے۔ اس طرح یہاں پہ جو ہے وہ سکھ جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں الگ اسٹیٹ دی جائے، الگ ملک دیا جائے، نہیں تو انڈیا کے ساتھ ہم جانا چاہتے ہیں۔ پنجاب کے اندر سر خضر حیات توانا کو دیکھ لے تو وہ پنجاب کو ڈومینین اسٹیٹس بنانا چاہتے تھے، انہوں نے پرپوز کیا تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ ایسا ہو جائے پنجاب کو۔ اچھا، سندھ جو ہے وہ الگ ڈومینین اسٹیٹس مانگ رہی تھی کہ سندھ کو جو ہے وہ ڈومینین اسٹیٹس دیا جائے۔ اب یہاں پہ یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ سچویشن ایسی تھی کہ ایک الگ پرٹیکولر کنٹری کی بات نہیں کی گئی تھی لاہور ریزولوشن کے اندر۔ اب یہاں تو ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ اسٹیٹس کا لفظ ایڈ کر دیا گیا تھا کہ یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہوگی، ان کو الگ ملک جب بنے گا تو ان کو الگ الگ جو ہے وہ ڈومینین اسٹیٹس دیا جائے گا، کیونکہ یہ سارے تو چاہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے جو پروونسز ہیں ان کو جو ہے اسٹیٹس دیا جائے۔ اور مسلم لیگ کو تو آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ نے ہمیشہ اس کو استعمال کیا ہوا ہے ٹو کاؤنٹر انڈین نیشنل کانگریس۔ اچھا، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس والی بات کو اگر تھوڑا اور آگے بڑھائیں تو اگر مثال کے طور پہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بننی ہی تھی اور اٹانومی بھی تھی ان کے پاس اور ساورن بھی تھی، تو یہ جو ایسٹ پاکستان کا ڈیبیکل ہوا تھا، یعنی کہ یہ جو سپریشن آف ایسٹ پاکستان ہوئی تھی، اچھا اس سے پہلے اس بات کو جو امینڈ کیا گیا ہوا ہے، یہ جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ سے یہ ڈائریکٹ اسٹیٹ بن گئی ایک ہی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، یہ 1946 کے اندر اس کو امینڈ کیا گیا ہوا اور وہ لفظ تبدیل کر کے اسٹیٹ ہی بنا دیا گیا، یعنی کہ سنگل اسٹیٹ کی بات کی گئی اس کے بعد۔ اچھا، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس اگر بنتی جو ساورن بھی ہوتی اور اٹانومس بھی ہوتی، تو اس کا سب سے پہلا جو رزلٹ یہ آتا کہ ادھر پاکستان بننا تھا، 4 صوبے ہوتے، ادھر بنگلہ دیش جو آج کا ہے، ادھر جو پاکستان ایسٹ بننا تھا، ان کے پاورز جو ہونے تھے وہ شیئرڈ ہونے تھے، ہر کسی کو اپنے اپنے صوبائی اختیارات ہونے تھے اور وہ صوبائی اختیارات کو استعمال کرتے، اپنی یونٹی کو ٹیریٹری کو استعمال کرتے ہوئے اپنی گورنمنٹ چلا رہے ہوتے۔ سینٹرلائزڈ فارم آف گورنمنٹ نہیں ہوتا، صوبے یا فیڈریٹنگ یونٹس جو ہونے تھے وہ پاورفل ہونے تھے۔ تو یہ جو پہلی جنگ آ جاتی ہے ایسٹ پاکستان کی طرف سے، یا ایسٹ پاکستان کی جنگ نہیں بلکہ ان کی ڈیمانڈ جو آ جاتی ہے کہ ہم میجورٹی میں ہیں، ہماری ڈیموکریسی ہے، لیکن ہماری بات کو نہیں مانا جا رہا، اور پاکستان نے اسٹرانگ فیڈرلزم جو ہے وہ قائم کیا ہوا ہے، اور صوبائی خود مختاری یا صوبائی اٹانومی وہ نہیں ہے، اور وہ اسی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں ایسٹ پاکستان کی طرف سے کہ یہ تو اٹانومس بننی تھی، یہ تو جو ہے وہ ساورن بننی تھی، لیکن ہمیں جو ہے وہ صوبائی یا جو ہمارے یونٹس ہیں ان کو کوئی بھی خود مختاری نہیں دی جا رہی۔ دیکھیں، اگر 47 سے پہلے کی بات کی جائے تو قائد اعظم اسٹرانگ فیڈرلزم کے حمایتی تو تھے ہی نہیں بالکل۔ مثلاً وہ نہرو رپورٹ آئی تھی، انہوں نے اسٹرانگ فیڈرلزم ریکمنڈ کیا تھا کہ سب کانٹیننٹ کے اندر سینٹر جو ہو وہ بڑا اسٹرانگ ہو، لیکن قائد اعظم نے اس کی مخالفت کر دی تھی۔
لیکن پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو فیڈرل سسٹم ہو، جو سینٹرلائزڈ سسٹم ہو، وہ بڑا اسٹرانگ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ آگے جا کے جو ہے وہ ایسٹ پاکستان کی سپریشن اسی بات پہ ہوتی ہے کہ آپ نے سینٹر کو اتنا اسٹرانگ کر دیا کہ صوبوں کے پاس اختیارات ہی آپ نے ختم کر دیا، اور آگے یہ چلتا آ رہا تھا، وہ ڈیمانڈز بڑھاتے آ رہے تھے، وہ اپنے حقوق کی بات کرتے آ رہے تھے ایسٹ پاکستان کی طرف سے، لیکن ادھر سے کوئی بات نہیں کی جا رہی تھی، صوبائی اٹانومی دی نہیں جا رہی تھی۔ سینٹر کو اتنا اسٹرانگ کر دیا گیا تھا کہ ہر چیز، ہر پاور سینٹر ہی اپنے پاس رکھ لیتا اور وہ اس کو ایکسرسائز کر دیتا، تو فیڈریٹنگ یونٹس تو تنگ آنے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آزادی پسند تحریکیں جو ہیں وہاں سے شروعات لے لیتے ہیں، اور وہ ان کے تو ویسے تو بہت سارے کازز بنتے ہیں ان کے، مثلا کازز کی بات کی جائے تو ان کی پہلی زبان کا ایشو تھا، پھر ڈیموکریٹیکل الیکٹڈ گورنمنٹ کا تھا۔ الیکٹڈ گورنمنٹ سے مراد یہ کہ وہ کہتے تھے کہ اگر الیکشن کروائے جائیں اور جو ہے ہم میجورٹی میں، تو ہماری بات، ان کو لگتا تھا کہ ہم میجورٹی میں ہیں تو ڈیموکریسی میں ہماری بات چلنی چاہیے آگے۔ تو اگر یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس والا معاملہ چلتا اور سوورینٹی دی جاتی فیڈریٹنگ یونٹس کو، اور فیڈرل سسٹم کے اندر ان پاور جو ہے وہ چھوٹے طبقے تک جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جاتا، شیئر کیا جاتا ہے، تو شاید پاکستان ٹوٹتا بھی نہ آگے جا کے۔ تو خیر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس والی جو بات ہے وہ کہیں حد تک کلیئر نہیں تھی 1940 کے اندر کہ بھئی کون سی ریاست بننی ہے، 2 بننی ہے، 1 بننی ہے، کوئی کلیئرٹی نہیں تھی۔ آپ لوگوں کو ایک بات اور بھی پتہ ہونی چاہیے کہ یہ جو لاہور ریزولوشن پیش کیا گیا تھا، اس سے پہلے 27 اپریل 1940 کو جو ایک جو ہے وہ بڑی کانفرنس ہوتی ہے مسلمانوں کی، مسلمان جماعتوں کی، جو پارٹیشن کے خلاف بات کرتی ہے کہ پارٹیشن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دلی میں کانفرنس ہوتی ہے، اور کتابوں میں آ جاتا ہے، لکھا جاتا ہے کہ کوئی 1400 ڈیلیگیٹس آئے تھے، 1400 ڈیلیگیٹس آئے تھے، جن میں اس ڈیلیگیشن میں، اس کانفرنس میں جو ہے وہ 1400 ڈیلیگیٹس آ جاتے ہیں جو اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جس میں اچھی خاصی جو لوگوں کی تعداد ہوتی ہے، جو لیڈرز کی تعداد ہوتی ہے، وہ ورکنگ کلاس سے ہوتی ہے۔ پہلی مرتبہ کوئی شیعہ، اہل حدیث، جمعیت علماء ہند، یہ دیوبند والے، علا بخش سومرو سندھ سے تھا جو ان کو جو ہے وہ صدارت کر رہا تھا، بڑا نمائندہ تھا ان کا، اور وہ یعنی کہ 1 مہینہ پہلے جو ہے وہ پارٹیشن کی تو بات بھی نہیں کرتے، اور پارٹیشن کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ پارٹیشن کے خلاف جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پارٹیشن نہیں چاہیے۔ لیکن ظاہری بات ہے ورکنگ کلاس کے لوگ تھے، ان کے پاس فنڈنگ نہیں تھی، لیڈرشپ نہیں تھی، تو وہ ان کی بات نہ برطانیہ نے آگے چلائی، نہ ہی وہ آگے چلنے تھے۔ حالانکہ یہ ایسے ڈیلیگیٹس تھے جو سب کانٹیننٹ کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے حقوق کی بات کرنے آئے ہوئے تھے، لیکن ان کی کوئی لیڈرشپ نہیں تھی۔ ورکنگ کلاس تھے، سارے مزدوروں سے آئے ہوئے تھے، مزدور لوگ تھے۔ مزدور لوگوں سے مراد یہ کہ بالکل لوئیسٹ کلاس سے تھے، اور ان کی بات آگے سنی بھی نہیں گئی۔ اچھا، آگے اگر بات کہی جائے کہ یہ اس کو پاکستان ریزولوشن کیوں کہا گیا تھا، دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ 1933 میں چودھری رحمت علی صاحب پاکستان کا نام دے چکے تھے، اور ہندو یا انڈین نیشنل کانگریس تو سمجھ چکی تھی کہ یہ نام ایک پیش کر چکے ہیں پہلے ہی پاکستان کا، اور وہ تو سرکولیٹ کرتا آ رہا تھا۔ تو انڈین نیشنل کانگریس نے تو یہی سمجھا کہ آگے جا کے یہ جو ملک کی بات کر رہے ہیں، یہ تو وہ اسی ملک کی بات کر رہے ہیں جو یہ نام پیش کر بھی چکے ہیں۔ تو انہوں نے اخباروں میں لکھنا شروع کیا کہ جی یہ ریزولوشن لاہور ریزولوشن نہیں بلکہ یہ پاکستان ریزولوشن ہے، یہ ملک مانگ رہے ہیں، اور انہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ ریئیکشن بھی دیا تھا کہ کوئی پارٹیشننگ نہیں ہوگی، کوئی جو ہے اس ریزولوشن کو نہیں مانے گا۔ انڈین نیشنل کانگریس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا کہ پارٹیشن نہیں ہونا ہے، لیکن ان کو تو سپورٹ تھی برطانیہ کی کہیں حد تک، کیونکہ یہ تو برطانیہ کا ساتھ دے رہے تھے۔ اور پھر لاہور ریزولوشن کو اگر دیکھا جائے تو لاہور ریزولوشن 23 مارچ 1940 کو یہ جو ڈیٹ ہے، ویسے اپروول اس کا 24 مارچ کو ہے، لیکن آگے آ کے پاکستان کا آپ کو پتہ ہے 1947 میں پاکستان آزاد ہوتا ہے، اور 23 مارچ 1956 کو پاکستان پہلی مرتبہ جو ہے پاکستان اپنا ہوم گراؤنڈ کانسٹیٹیوشن کو لے کے آتے اور ملک میں نافذ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو ہم ڈے مناتے ہیں پاکستان ڈے بنیادی طور پہ 23 مارچ 1956 کے بعد ہی منایا گیا ہوا ہے، یعنی کہ 1956 کے اندر پہلی مرتبہ پاکستان کی پریڈ منعقد ہوئی تھی کراچی کے اندر 23 مارچ کو، یہ فوجی پریڈ بھی ہوئی تھی، اور پہلی مرتبہ پاکستان ڈے کو یہاں سے منانا شروع کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے یہ ڈے منایا نہیں گیا تھا۔ اچھا، یہ بنیادی طور پہ ویسے یہ جو 23 مارچ کا دن بنتا ہے 1956 کا، اس کو یوم جمہوریہ کے طور پہ منایا جاتا تھا
کہ کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان نے پہلا ہوم گراؤنڈ کانسٹیٹیوشن لے کے آئے تھے، سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ آ گئی تھی اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق. تو انہوں نے کہا تھا کہ یوم جمہوریہ ڈے جو ہے وہ منایا، اور وہ مناتے آ رہے تھے. لیکن یہ بات چلتی آ گئی تھی 1958 کے اندر، جب ملک کے اندر جو ہے وہ مارشل لاء کو امپوز کر دیا گیا. ایوب خان صاحب آ گئے تھے، انہوں نے مارشل لاء کو امپوز کر دیا، اور یوم جمہوریہ ڈے تو چھٹی پہ چلا گیا، کیونکہ جمہوریت تو گئی، پاکستان میں مارشل لاء امپوز ہو گئی. تو ایوب خان صاحب بھی سوچتے سوچتے پڑ گئے کہ بھئی اب اس یوم جمہوریہ ڈے جو منایا جاتا تھا، اب اس کو کس انداز میں منایا جائے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ڈے تو منانا ہے، لیکن اس کا نام یوم جمہوریہ اب نہیں، اس کا نام پاکستان ڈے رکھ دیں. لوگوں کو کسی اور لائن پہ لگا دیں کہ آپ کی جمہوریت، اگر جمہوریت تو گئی مارشل لاء کے اندر. تو انہوں نے سوچا کہ جی جمہوریت کا نام استعمال، نام جو ہے وہ نکال کے اس کو پاکستان ڈے کا نام دے دیتے ہیں. اور وہ پاکستان ڈے سے وہاں سے شروعات ہو جاتی ہے 58 سے آج تک پاکستان ڈے لگا ہوا ہے، اور پاکستان ڈے ہی ہم مناتے آ رہے ہیں. 23 مارچ کو ہر سالانہ تقریب ہوتی ہے، کئی مرتبہ یہ کینسل بھی کی گئی ہے پاکستان کے اندر، جیسے یہ پچھلی سال بھی کی گئی تھی، نہیں ہوئی تھی یہ تقریب. یا شکر پڑین پلے گراؤنڈ میں ہوتی ہے اسلام آباد کے اندر. خیر یہ جو ڈے یوم جمہوریہ سے تبدیل ہو کے پاکستان ڈے پڑ گیا. اب پاکستان ڈے کی پچھلی والی تاریخ یہی بنتی ہے، وہ 23 مارچ ایک تو 1940 والا، جب پاکستان کی باؤنڈری، پاکستان کا نام لیے بغیر الگ ریاستوں یا ملک کی بات کی جاتی ہے. اس 1946 میں اس کو جو ہے امینڈ کر کے ایک ہی ملک بنا دیا جاتا ہے. اور پھر پاورفل کلاس جو ہے وہ اسی بات کو آگے لے کے آ رہی ہوتی ہے، اور ڈیموکریسی کی بات کرتے آ رہی ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو کی باتیں چلتی آ رہی ہے. پاکستان آزاد ہو جاتا ہے، لیکن اس ڈے کو منایا 1956 کے بعد منایا جاتا ہے. اچھا، اس ریزولوشن کے اوپر سب سے زیادہ کرٹیسزم نا یہ اس ایک لفظ کے اوپر، ورڈ کے اوپر کی جاتی ہے کہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کیوں نہیں بنائی گئی، اس کو امینڈ کیوں کیا گیا 1946 کے اندر. دیکھیں اگر وہی بات، پہلے والی بات اگر تو وہ چلتی آ رہی ہوتی، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس جو اٹونومس بھی ہوتی اور ساورن بھی ہوتی، تو شاید پاکستان کے یہ حالات نہیں ہونے تھے. پاکستان بڑا پاورفل کنٹری بن جانا تھا. ایسٹ پاکستان والے اپنی حکومت چلا رہے ہوتے، ادھر والے اپنی حکومت چلا رہے ہوتے، صوبائی خود مختاریاں ہوتی، ملک ایک ہی ہوتا. انڈیا تو بیچ میں بری طرح پھنس چکا ہوتا. اگر تو وہ ایسٹ پاکستانیز ہمارے ساتھ ہوتے اور ان کو آزادی والی بات تک وہ نہ پہنچتے، ان کے اندر وہ ملٹری آپریشنز نہ ہوتی ایسٹ پاکستان کے اندر. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 1974 میں جب ذوالفقار علی بھٹو ایسٹ پاکستان جاتا ہے تو وہاں پہ پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگائے جاتے ہیں. ان کو اتنی محبت تھی اس ملک سے، اتنی یونٹی سے، کہ آپ نے 1971 میں اس ملک نے، یہاں کی ملک کی ایڈمنسٹریشن نے ان کے ساتھ اتنا غلط کام کیا، ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی وائیولیشن کی. لیکن اس کے باوجود بھی جب یہاں کا لیڈر ادھر جاتا ہے 74 کے اندر، 1971 میں وہ آزاد ہوا ہے، اور 74 میں جب ادھر کی لیڈرشپ ادھر جاتی ہے بھٹو، تو وہاں پہ اس کا اچھا خاصا ویلکم کرتے ہیں. اور آپ ان کی کلپس یوٹیوب سے کہیں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو کا ویلکم کیا گیا، اور پاکستان زندہ آباد کے نعرے عوام نے روڈوں پہ نکل کے لگائے تھے کہ ہم ابھی بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. ان کی اتنی اس ملک کے ساتھ محبت تھی، اور وہ ریئل اسٹرگلر تھے بیہائنڈ دی پاکستان موومنٹ. وہی پاکستان چاہتے تھے، اور وہی چاہتے تھے کہ ہم یہ جو اسلام کا نعرہ لگایا ہوا تو اس کے اوپر ہی ہم متحد ہوں. لیکن ظاہری بات ہے، بھوکا پیٹ کبھی بھی محب وطن نہیں ہو سکتا جب آپ ان لوگوں کو رائٹس نہیں دیتے. جب یہ اب آج کے پاکستان کو ہی بے شک دیکھ لیں، یہ بلوچستان کے اندر جو ہو رہا ہے، ظاہری بات ہے سارے تو آزادی پسند تحریک انڈیا سے سپورٹ نہیں لے رہے. ان کے ہاں ایجوکیشن کے حالات، ہیلتھ کی دیکھ لیں، پھر سندھ کے پی کے اندر دیکھ لیں، پنجاب کے ساؤتھ پنجاب کو دیکھ لیں، تو کرپشن اور یہ وائلیشن آف لا تو ہر جگہ ہو رہی ہے. اسلام بعد میں آ جاتا ہے، وہ سب سے پہلے بنیادی حقوق آ جاتے ہیں. جب لوگوں کے بنیادی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو وہ پھر اسلام کے نام پہ ہی متحد ہوتے ہیں. وہ علامہ اقبال والی بات کہ بھئی آپ ایک مسلمان قوم ہے، آپ ایک ہی نیشن ہے، آپ کو اسلام جو ہے وہ بائنڈنگ فورس ہے. تو بنیادی جو بات آ جاتی ہے وہ بنیادی حقوق کی آ جاتی ہے. وہ بابا بلے شاہ کا وہی شعر آ جاتا ہے نا کہ غربت کا بنیادی حقوق کا کہ 5 رکن اسلام دے 6واں رکن ٹک، جے نہ ہوئے 6واں پنجے جانے دے مکہ. کہ 5 رکن تو اسلام کے، لیکن 6واں رکن جو ہے وہ روٹی ہے. اور کہتا ہے کہ اگر یہ 6واں رکن نہ ہو، روٹی نہ ہو، تو پنجے جانے دے مکہ، 5 جو ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، خود بخود جو ہے وہ چلے جائیں گے.
تو بنیادی حقوق ان کو نہیں دیے گئے ایسٹ پاکستانیز کو، اور بنیادی حقوق نہ دینے کی وجہ سے یہ بات یہاں تک پہنچی کہ 71 میں وہ آزاد بھی ہو گئے۔ تو خیر وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس والی بات بنیادی ایشو تھا، اور اس کو اسٹیٹ بنا دیا گیا تھا 1946 کے اندر ہی۔ انشاءاللہ یہ سیریز ہم نے شروعات کی ہوئی ہے، آگے ہم انہی چیزوں کو دیکھیں گے پاکستان افیئرس کے حوالے سے۔ آپ لوگوں کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو۔